أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ اس صورت کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے لفظ قل ہے جو کہ بڑا قاف ہے، تو اس کو بڑا قاف کی طرح ادا کرنا ہے۔ قل یا ایہل، یہاں پر مد ہے اور یہاں یہ مد منفصل ہے، جس کی پہچان یہ ہے کہ یہاں پر یا پر مد الگ کلمہ ہے اور جو حمزہ ہے وہ ایہل دوسرے کلمہ میں ہے، اور اسی وجہ سے اس کو مد منفصل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ منفصل کے معنی ہوتے ہیں الگ الگ ہونا، جدا ہونا۔ تو یا ایہل یہ مد منفصل ہے جس کو 2 سے 3 الف کے برابر کھینچنا ہے، اور اس کو اس طریقے سے انگلی لے لیں۔ اگر 3 الف یا 2 الف کھینچنا ہے تو اس طریقے سے انگلی لے لیں، یا اس طریقے سے بند کر لیں، یا ای، اس طریقے سے یہ جو ہے کھینچنا ہے اور اس کی مشاقی کرنی ہے۔ بہت زیادہ نہیں کھینچنا ہے کیونکہ یہ مد متصل نہیں ہے۔ ایہل میں حمزہ کو یا میں ملایا جائے گا، تو یا پر مشدد ہے، تشدید ہے، تو اس کو ایسا ملائیں گے کہ وہ تشدید ادا ہو جائے اور بہت زیادہ دبانے کی ضرورت نہیں ہے، ہلکا سا دبائیں گے۔ ایہل ایہل، اس طریقے سے۔ چھوٹا ہا ہے تو چھوٹا ہا کو حلق سے ادا کریں گے۔ کافرون پر کھڑا زبر ہے تو اس کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے، کافرون، بس اتنا ہی۔ کافرون اتنا لمبا نہیں کھینچیں گے کیونکہ وہ مد ہو جائے گا، اس وجہ سے صرف 1 الف کے برابر ہی کھینچیں گے یا 1 انگلی کے برابر کھینچیں گے۔ کافرون، اس میں جو را ہے وہ موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ را کے اوپر پیش ہے، اور قاعدہ ہے کہ جب را کے اوپر پیش ہو تو اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ کافرون، تو اس طریقے سے پڑھا جائے گا، قل یا ایہا الکافرون، اس طریقے سے۔ لا اعبد، یہاں پر بھی مد ہے اور یہ بھی مد منفصل ہے، جس کی پہچان ابھی بتائی گئی ہے کہ مد الگ کلمہ میں ہے یعنی لا میں ہے، اور اس کے بعد جو حمزہ ہے وہ اعبدو میں ہے یعنی دوسرے کلمہ میں ہے، اس وجہ سے مد منفصل ہے جس کو 2 سے 3 الف کے برابر کھینچا جائے گا، یعنی بہت زیادہ نہیں کھینچا جائے گا۔ لا اعبد، بس اتنا کھینچا جائے گا۔ اعبدو میں پہلے حمزہ ہے پھر عین ہے، تو اس کو جو ہے واضح کر کے جو ہے ادا کرنا ہے تاکہ حمزہ اور عین میں فرق رہے۔ اعبدو، عین کو حلق سے نکالنا ہے۔ ما تعبدون، تعبدون میں جو ہے تا کے بعد عین ہے تو عین کو حلق سے ادا کرنا ہے، اور ما کے بعد الف ہے تو ما کے بعد الف کو بھی کھینچنا ہے ہلکا سا، جلدی سے نہیں پڑھنا ہے۔ ما تعبدون، اس طریقے سے۔ اور اس کے بعد جب تعبدون میں رکیں گے تو یہاں پر اخیر میں نون کو جب ساکن کریں گے تو یہاں پر تقریباً 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے رک سکتے ہیں یا کھینچ کے رکیں گے، 3 الف کے برابر تقریباً کھینچ کے رکیں گے۔ تعبدون، اس طریقے سے۔ تو یہاں پر یہ بھی مد ہے جس کو کھینچا جاتا ہے اس کی صورت میں، وقت کی صورت میں۔ ولا انتم، یہاں پر بھی یہ مد ہے اور یہ بھی مد منفصل ہے۔ سورہ کافرون میں جتنے بھی مد آئے ہیں وہ سب مد منفصل ہی ہیں کیونکہ وہ سب الگ الگ کلمہ میں ہیں۔ لا الگ کلمہ میں مد ہے اور حمزہ جو ہے انتم میں جو ہے الگ کلمہ ہے، تو لا انتم یہ بھی مد ہے، تو اس کو تھوڑا سا کھینچا جائے گا 2 سے 3 الف کے برابر۔ لا انتم، اس طریقے سے۔ انتم میں نون ہے، نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد تا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے، اس لیے یہاں پر غنہ ہوگا۔ انتم، اس طریقے سے پڑھیں گے اور ناک میں آواز لے جائیں گے گنہ میں، اور 1 یا سے 2 الف کے برابر ناک میں آواز رہے گی۔ انتم، اس طریقے سے۔ عابدون،
تو عین پر کھڑا زبر ہے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، عابدون، ما اعبد، ما یہاں پر بھی مد ہے اور یہ بھی مد منفصل ہے، کیونکہ ما میں مد الگ کلمہ میں ہے اور عابدون میں یہاں پر اعبد میں الگ کلمہ میں حمزہ ہے، تو ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد، اس طریقے سے۔ اور اعبد پر جب رکیں گے تو یہاں پر دال پر رک رہے ہیں جو کہ حروف قلقلہ میں سے ہے، تو قلقلہ کے ساتھ رکیں گے، اعبد، اعبد، اس طریقے سے۔ ولا انا، یہاں پر بھی مد ہے اور یہ بھی مد منفصل ہے جو کہ الگ الگ کلمہ میں ہے، مد الگ کلمہ میں، حمزہ الگ کلمہ میں۔ انا، یہاں پر خاص توجہ دینی ہے کہ یہاں پر جو نون کے بعد الف ہے اس الف کو نہیں پڑھا جائے گا، یعنی لکھنے کی صورت میں تو لکھا جاتا ہے، رسم الخط میں وہ لکھا جاتا ہے، لیکن اس کو پڑھا نہیں جاتا، اس لیے اس کو یہ سمجھا جائے کہ اس کو نہیں پڑھنا ہے، اس وجہ سے وہاں جلدی سے ادا کرنا ہے۔ کیسے؟ وَلَا أَنَا عَابِدُ، وَلَا أَنَا عَابِدٌ، أَنَا عَابِدٌ، اس طریقے سے جلدی سے جو ہے ادا کرنا ہے۔ انا عابدم نہیں پڑھنا ہے کیونکہ یہاں پر الف نہیں پڑھا جائے گا، تو اس کو جلدی سے پڑھنا ہے، وَلَا أَنَا عَابِدٌ، أَنَا عَابِدٌ، اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ عابدم جو دو پیش ہے یہ میم میں مل رہا ہے تو یہاں پر گننا ہوگا اور ناک میں آواز جائے گی، اور میم مشدد بھی ہے اور میم مشدد پر گننا ہوتا ہے، تو عابدم ما، اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ عبدتم، اور با کو دال میں نہیں ملایا جائے گا بلکہ اگلا جو حرف تا ہے جو کہ مشدد ہے اس میں ملایا جائے گا، عبدتم، اس وجہ سے تا باریک پڑھی جائے گی۔ ولا انتم، یہاں پر بھی مد منفصل ہے اور یہاں پر 2 سے 3 الف کے برابر کھینچا جائے گا۔ انتم، یہاں پر بھی گننا ہوگا جو کہ اس سے پہلے آ چکا ہے۔ عابدون ما اعبد، اس کی تشریح اوپر آ چکی ہے۔ لکم دینکم، لکم دینکم، اس طریقے سے پڑھیں گے، لکم دینکم۔ بہت سارے لوگ اس میں غلطی کرتے، لکم دینکم پڑھ دیتے، نون پر زبر پڑھ دیتے ہیں، تو زبر نہیں ہے، یہ پیش ہے۔ لکم دینکم ولی دین، ولی دین، اس طریقے سے جو ہے اخیر میں کھینچ کر کے رکیں گے تقریباً 2 سے 3 الف کے برابر، اس طریقے سے اس صورت کو پڑھا جائے گا۔